السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یاران وعلیکم سخن السلام ورحمۃ پلیٹ اللہ۔ فارم سے آئی فوکس ٹی وی کی طرف سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف شعراء کا تعارف آپ کو کروائیں گے اور ان کے ساتھ جیسے کہ ایک شام منائی جاتی ہے اس رنگ میں ہم پروگرام کیا کریں گے۔ اور اس میں اگرچہ کہیں پہ شام ہوگی، کہیں صبح ہوگی اور کہیں رات ہوگی، تو اس لیے ہم اس کو ایک شام نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ہم شعراء کے تعارف کے ساتھ اور ان کے خوبصورت اشعار کے ساتھ ہم آپ تک پہنچیں گے، اور اس لحاظ سے کوئی اور شعراء کرام جو ہم سے رابطہ کرنا چاہیں وہ بھی ہمارا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس بار الحمدللہ ہمارے ساتھ طاہر بٹ صاحب ہیں جو آج کل امریکہ میں ہیں اور ایک لمبے عرصہ سے شعراء کی فہرست میں تو شامل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بار بار کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن ماشاءاللہ سے ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کی 2 کتب اس وقت ہمارے ساتھ آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ویلکم کر لیتے ہیں، پھر ان کا تعارف کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم طاہر بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ بہت قمر بھائی، شکریہ جی، آپ کی آپ نے وقت نوازش، دیا آپ نے بلایا ماشاءاللہ۔ اپنے پروگرام میں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو طاہر بٹ صاحب کا تعارف میں ان کی 2 کتب آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے ہجر ویلی اور دوسری ہے اظہار تمنا۔ تو سب سے بڑا تعارف تو ان کا یہی ہے اپنی شعری سفر کے حوالے سے، اور میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ جو ان کی کتاب اظہار تمنا چھپی ہے اس میں ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب نے جو تعارف پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ طاہر بٹ صاحب نے مسلسل کوشش اور محنت سے بہت مختصر وقت میں شاعری کی بساط پر اپنے قدم جمائے ہیں، اور اب 1-2 برسوں کے دوران ہی میں اپنا دوسرا مجموعہ کلام لیے اہل سخن کی داد و تحسین سمیٹنے کے لیے موجود ہیں۔ طاہر بٹ ان شاعروں میں سے بہت مختلف ہیں جو ہتھیلی پر سرسوں جما کر رات کی رات میں ملک کے سخن تاراج کرنے کا خواب دیکھتے ہیں اور آن کی آن میں خود کو بڑے شاعروں کے زمرے میں شمار کرنے لگتے ہیں۔ طاہر بٹ نے اپنے نام کے لہٰکے کی ثقالت کے باوجود خود کو ایک لطیف احساس میں پرو رکھا ہے اور دھیمے اور سہج انداز میں سخن سرائی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ میرے خیال میں اب وہ شاعری کی اس سطح کو چھونے کے قابل ہو گئے ہیں جہاں انہیں میرے جیسے نقادوں سے لکھے ہوئے تعارفوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو طاہر بٹ صاحب کے ایک کلام کے ساتھ ہی ہم آج کی اس محفل کا آغاز کریں گے، اور ان کا ایک بہت خوبصورت نعتیہ کلام ہے جس کے چند اشعار پیش کر کے میں پھر آپ کے اور طاہر بٹ صاحب کے درمیان سے نکل جاؤں گا اور میں حائل نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں شاہ کونین ہو تم، سید الورا تم ہو، تاج نبیوں کے ہو تم، شاہ اصفیاء تم ہو، تیرا ہر قول و عمل صورت قرآن ٹھہرا، تیرا ہر قول و عمل صورت قرآن ٹھہرا، جگ جو روشن کرے وہ نور سراپا تم ہو، جگ جو روشن کرے وہ نور سراپا تم ہو، چھو لے گر تجھ کو کوئی یاں تو شفا پا جائے، چار اگر ایسے ہو تم، ایسے مسیحا تم ہو۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ تو اب ہم مکرم طاہر بٹ صاحب جو کہ آج کل امریکہ میں مقیم ہیں اور ایک لمبے عرصے سے اپنے شعر و سخن کو ایسے رنگ میں پروتے جا رہے ہیں کہ وہ گوشۂ گمنامی میں ہونے کے باوجود بھی ہم تک ضرور پہنچ گیا۔ تو اس لیے ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ اب ہمارے ناظرین کو بھی کچھ کلام سنائیں، تو آج ہم ان سے ان کی کچھ غزلیں انہی کی زبانی سنیں گے۔ جی مکرم طاہر صاحب، ویلکم۔ ہاں، بہت شکریہ ایک بار پھر قمر بھائی آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا، اور آپ نے بہت اصرار کیا مجھے گوشہ نشینی سے نکالنے کے لیے، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا۔ اور تو آپ نے کیونکہ وہ نعت کے پہلے 3 اشعار پڑھ دیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں
میں بھی اسی تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوں، اسی نعت کو مکمل کر کے پھر کوئی اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اسی طرح سے یہ مجلس مختصر مجلس ہے لیکن بابرکت بھی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے. تو جو پہلے 3 اشعار آپ نے سنائے اس سے آگے ہے کہ بلکہ پہلا شعر میں مطلب دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ شاہ کونین ہو تم، سید الورا تم ہو. شاہ کونین ہو تم، سید الورا تم ہو. تاج نبیوں کے ہو تم، شاہ اصفیاء تم ہو. اور 2 شعر جو آپ نے سنا دیے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور آگے چل بڑھتا ہوں کہ تم ہی راہبر ہو ہمارے، تم ہی ہو ماہ تمام. تم ہی راہبر ہو ہمارے، تم ہی ہو ماہ تمام. جو نبوت کا ہو خاتم، وہ نگینہ تم ہو. اور جس کو ہو شوق ملاقات خدا چاہے تجھے، جس کو ہو شوق ملاقات خدا چاہے تجھے. جو ملاتا ہے خدا سے وہ وسیلہ تم ہو. اور تیری ایک ایک ادا دل میں اترتی جائے، تیری ایک ایک ادا دل میں اترتی جائے. میرے محبوب ہو تم، میرے دل آرا تم ہو. اور نیر تاباں ہو تم سارے زمانے کے لیے، نیر تاباں ہو تم سارے زمانے کے لیے. ظلمت شب میں فقط نور کا دھارا تم ہو. اور تم نے سمجھایا ہمیں کیا ہے خدا کی چاہت، رب کے رستے کا درخشندہ ستارہ تم ہو. اور صرف طاہر کے ہی دل میں نہیں آباد ہو تم، صرف طاہر کے ہی دل میں نہیں آباد ہو تم. سارے عالم نے جسے دل میں بسایا تم ہو. بے شک بے شک، بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت شان آپ نے بیان کی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی کوئی اس اور کے غزل بعد سے نوازیے. ایک غزل ہے سب سے پہلے شعر میرا خیال سلیم کوثر صاحب نے اس بہر میں کہی ہے. اس کے بعد صابر ظفر صاحب کی بھی ہے کلام، اور غالباً کوئی انڈین کسی مووی میں وہ گانا بھی ہے اس بہر میں. بہرحال اسی پر میں نے بھی مشق زنی کی ہے کچھ، تو وہی پیش کرتا ہوں آپ میں کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ دلوں میں پھر بھی ہے بغض کیوں، کہو دیوتا کوئی اور ہے. یہ دلوں میں پھر بھی ہے بغض کیوں، کہو دیوتا کوئی اور ہے. اور ہے ربط جاں اس شخص کا یوں آسماں سے جڑا ہوا، ہے ربط جاں اس شخص کا، ہے ربط جاں اس شخص کا یوں آسماں سے جڑا ہوا. کہ ہے دیکھنے میں وہ بولتا پر بولتا کوئی اور ہے. کہ ہے دیکھنے میں وہ بولتا پر بولتا کوئی اور ہے. اور وہ جسے کہ تم بھی دبا سکو، وہ جسے کہ تم بھی مٹا سکو، وہ جسے کہ تم بھی دبا سکو، وہ جسے کہ تم بھی مٹا سکو. نہیں یہ نہیں ہے وہ باخدا، یہ تو صدا کوئی اور ہے. اور جو مٹایا کلمہ لا الہ، جو گرایا خانہ ذوالعطا، جو مٹایا کلمہ لا الہ، جو گرایا خانہ ذوالعطا. تم ہی کہنا کھا کے قسم ذرا، بچا ظلم کیا کوئی اور ہے. اور جو ہزار آنکھیں بچھاؤ تم، جو جبیں ہزار گھساؤ تم، جو ہزار آنکھیں بچھاؤ تم، جو جبیں ہزار گھساؤ تم. نہ قبول ہوگی کوئی دعا کہ شہ دعا کوئی اور ہے. شہ دعا کوئی اور ہے. واہ کوئی اور ہے. اور ہوں جس کے صدق پہ خود گواہ، یہ چاند سورج برملا. ہوں جس کے صدق پہ خود گواہ، یہ چاند سورج برملا. یا اس کے حق میں دلیل کیا رہی اب بھلا کوئی اور ہے. اور یہی وعدہ غلبہ رسل کا، یہی وعدہ غلبہ رسل کا ہے ازل سے دنیا میں چل رہا. تمہیں کس لیے یہ لگے ہے اب یہ بدل گیا کوئی اور ہے. اور ہمیں پیار تھا نہ کسی سے بھی، جزاک اللہ شکریہ. ہمیں پیار تھا نہ کسی سے بھی، نہ ہوئی کسی سے بھی چاہتی. وہ جو لے اڑا ہے یہ دل میرا، وہ تو خوش ادا کوئی اور ہے. اور یہ متاع دل، یہ متاع دل تو ہے وار دی، اور زندگانی ہے ہار دی.
یہ متائے دل تو ہے وار دی اور زندگانی ہے ہار دی، تیرا پیار جس کو ملا مگر وہ دوسرا کوئی اور ہے۔ واہ اور جو ہمارے دل کا قرار تھا وہ تمہاری چاہ تھی پیار تھا، جو ہمارے دل کا قرار تھا وہ تمہاری چاہ تھی پیار تھا، یار، کیوں جدا کیے اب راستے چنا راستہ کوئی اور ہے۔ واہ اور جسے پیار سے تم ٹال دو، جسے ڈانٹ کر ہی نکال دو، یہ مقطع ہے بہت کہ جسے پیار سے تم ٹال دو، جسے ڈانٹ کر ہی سے ڈانٹ نکال کر دو، ہی نکال دو۔ میں نہیں ہوں پہلے سا دلربا، یہ تیرا گدا کوئی اور ہے۔ واہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ بہت شکریہ قمر بھائی۔ اس جی کے بعد ایک اور غزل ہے، یہ بھی ذرا نعتیہ رنگ لیے ہوئی ہے، ابھی تمہیں پیش کرتا ہوں کہ شاد ملا دے مجھ کو مٹی میں غبارے اصفیا کر دے، ملا دے مجھ کو مٹی میں غبارے اصفیا کر دے، بنا دے دھول مجھ کو خاک راہ مصطفیٰ کر دے، واہ بنا سبحان دے اللہ۔ دھول مجھ کو خاک راہ مصطفیٰ کر دے، اور نہیں ہے گر مقدر میں تیرا قرب و وصال آقا، نہیں ہے گر مقدر میں تیرا قرب و تیرا وصال آقا، بدل جائے میری قسمت تو ایسا معجزہ کر دے، واہ سبحان اللہ۔ اور پیاسا ہوں میں کب سے اس طرح پیاسا نہ مر جاؤں، پیاسا ہوں میں کب سے اس طرح پیاسا نہ مر جاؤں، کہیں سے ابر رحمت لا عطائے بے بہا کر دے، کہیں سے عطائے ابر بے رحمت لا عطائے بے بہا کر دے، بہا کر دے۔ اور تو ہی ستار ہے غفار ہے نظر کرم مجھ پر، تو ہی ستار ہے غفار ہے نظر کرم مجھ پر، خطائیں بخش دے میری سکون دل عطا کر دے، اور بہت اچھا۔ بصارت بھی تو چھوڑے جا رہی ہے ساتھ اب میرا، بصارت بھی تو چھوڑے جا رہی ہے ساتھ اب میرا، رخ زیبا دکھا مجھ کو مسرت آشنا کر دے، واہ اور سبحان اللہ۔ مجھے شکریہ مجھے اپنی غلامی کی کبھی تو سرفرازی دے، مجھے اپنی غلامی کی کبھی تو سرفرازی دے، میرے اچھے مسیحا تو کبھی ایسا ذرا کر دے، واہ بہت اچھا۔ اور سنور جائے گی، شکریہ، سنور جائے گی دنیا بھی میری اور دین بھی پیارے، سنور جائے گی دنیا بھی میری اور دین بھی پیارے، دعا میرے لیے بھی گر وہ میرا میرزا کر دے۔ سبحان اللہ بہت اچھے۔ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ غزل کا سلسلہ بھی شروع کیجیے۔ جی جی ضرور۔ جی ایک غزل پیش کرتا ہوں بہت مختصر سی، کہ درد آنسو سا بہہ گیا ہے کوئی، درد آنسو سا بہہ گیا ہے کوئی، درد آنسو سا بہہ گیا ہے کوئی، اور چپ چاپ سہ گیا ہے کوئی، واہ بہت درد اچھے۔ آنسو سا بہہ گیا ہے کوئی، اور چپ چاپ سہ گیا ہے کوئی، اور چاندنی ہے گلی کے چاروں طرف، چاندنی ہے گلی کے چاروں طرف، سامنے گھر میں ماہ گیا ہے کوئی، واہ سامنے گھر میں ماہ گیا ہے کوئی، اور سب محبت کے روپ ہیں تیری، سب محبت کے روپ ہیں تیری، شاعری میں یہ کہہ گیا ہے کوئی، واہ اور برق رفتار تھا وہ کیا جانے، برق رفتار تھا وہ کیا جانے، بس کے اس دل میں رہ گیا ہے کوئی، بس کے اس دل میں رہ گیا ہے کوئی، اور اے خدا اس کا خیال تو رکھنا، آخری لفظ کہہ گیا ہے کوئی۔ آخری لفظ کہہ گیا ہے۔ بہت خوب۔ اس کے بعد ایک تازہ غزل آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ تو مطبوعہ کلام تھا، تو ایک تازہ جی غزل بھی آپ کو سنا دوں، کیونکہ آپ نے تو کم سے کم کے ناظرین نے تو نہیں پڑھی ہوں گی میری کتب، اکثر نے کم سے کم،
تو جی لیکن آپ کے لیے کم سے کم یہ ایک غزل، باقی تو اپنے ناظرین کے لیے جی سبھی جی تازہ ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ تازہ ہے۔ تازہ تو لازم ہے بالکل۔ جی، تو ہم پر تمہاری چاہ کا الزام رہ گیا، ہم پر ہم پر تمہاری چاہ کا الزام رہ گیا۔ الزام رہ گیا، واہ دارو رسن کی خیر ہو اکرام رہ گیا، واہ واہ، دارو رسن کی خیر ہو اکرام رہ گیا، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام رہ گیا، دارو رسن کی خیر ہو خیر ہو اکرام رہ اکرام گیا، رہ گیا، اور بارش میں سب میرا سر و سامان بہہ گیا، بارش میں سب میرا سر و سامان بہہ گیا، بہہ گیا۔ بس ایک فصیل لب تیرا نام رہ گیا، واہ بس ایک بہت خوب۔ فصیل لب تیرا نام رہ گیا، اور وہ مان رہ گیا جو میرے دل کو اس پہ تھا، وہ مان رہ گیا جو میرے دل جو کو میرے اس پہ دل تھا، کو اس پہ تھا، کچے مقام میں میرے، وہ مان رہ گیا جو میرے دل کو اس پہ تھا، کچے مقام میں میرے وہ ایک شام رہ گیا، واہ کچے مقام میں میرے وہ ایک شام رہ گیا، اور نظروں سے اس کے میں جو چھلکتی چلی گئی، نظروں سے اس کے میں جو چھلکتی چلی گئی، واہ لبریز میرے پاس میرا جام رہ گیا، واہ واہ واہ، نظروں سے اس بہت کے میں جو چھلکتی چلی گئی، لبریز میرے پاس میرا جام رہ گیا، جام رہ اور گیا، ہوش و حواس اڑ گئے صیاد دیکھ کر، ہوش و ہوش حواس و اڑ گئے۔ حواس اڑ گئے صیاد دیکھ کر، پر دل الجھ گیا تھا وہ تہے دام رہ گیا، واہ واہ ہوش واہ و واہ، حواس اڑ گئے صیاد دیکھ کر، پر دل الجھ گیا تھا وہ تہے دام رہ گیا، تہے دام رہ گیا، اور کوچائے دل میں حسن کا تانتا بندھا رہا، کوچائے دل میں حسن کا تانتا بندھا رہا، لیکن مکان دل میں وہ گلفام رہ گیا، واہ لیکن مکان دل میں وہ گلفام رہ گیا، گلفام رہ گیا، اور مکتا ہے کہ تجھ سے کسی بھی ناطے سے وہ خاص ہو گئے، تجھ سے کسی بھی ناطے سے وہ خاص ہو گئے، وہ خاص ہو طاہر گئے۔ طاہر تیرا غلام ہی بس عام رہ گیا، واہ واہ طاہر تیرا غلام ہی بس عام رہ گیا۔ بس عام رہ گیا، بہت عمدہ، ماشاء اس کے اللہ۔ بعد ایک آخری غزل پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ اچھا آخری بھی آ گئی ہے؟ ہاں میرے خیال ہے کتنا وقت ہو گیا اب 15 منٹ کا پروگرام تھا میرے خیال میں، اور ہم پہلے ہی میرے خیال 18 منٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ نہیں وہ ہم نے تو آپ کی کیا کہتے ہیں بار بار کی درخواست، آپ کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ ہی ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے چلنے دیں۔ اچھا چلیں، یہ 5 غزل منٹ ایک تو سنیں پہلے پھر میں میں۔ ہی لے گیا تھا، پہلے 5 منٹ جی تو میں ہی لے گیا تھا، اس لیے اچھا چلیں آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک، اچھا چلیں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رشتہ میں نے بھی ہے جوڑا اسی غفار کے ساتھ، رشتہ میں نے بھی ہے جوڑا اسی غفار کے ساتھ، غفار جس کے کی ساتھ۔ شفقت ہے رہی مجھ سے گناہگار کے ساتھ، واہ جس کی شفقت ہے رہی مجھ سے گناہگار کے ساتھ، اور کیسو کوہکن کی طرح عاشقی مذہب ہے میرا، واہ کیسو کوہکن کی طرح عاشقی مذہب ہے میرا، سر بھی رکھا ہے درے یار پہ دستار کے ساتھ، واہ، سر بھی رکھا ہے درے یار پہ دستار کے ساتھ، اور عشق بھی یارو عطا کرتا ہے ایک ہوش و خرد، عشق بھی یارو عطا کرتا ہے ایک ہوش و خرد، رہ کے دیکھو تو کبھی یار ترادار کے ساتھ، واہ، رہ کے دیکھو تو کبھی یار ترادار یا کے ساتھ۔ ساتھ۔ اور یہ حاصل غزل ہے کمر بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تیرا گھر قبلہ کیا، تیرا گھر قبلہ کیا پڑھ لی محبت کی نماز، واہ تیرا گھر قبلہ کیا پڑھ لی محبت کی نماز، اور تیمم کیا ہم نے تیری دیوار کے ساتھ، واہ اور واہ، تیمم کیا ہم نے تیری دیوار کے تیری ساتھ، شکریہ نوازش، بہت بہت عمدہ۔ تیرا گھر قبلہ کیا پڑھ لی محبت کی نماز، اور تیمم کیا ہم نے تیری دیوار کے ساتھ، اور دیکھ کر عشق میں مدہوش مجھے اس نے کہا،
देख कर इश्क में मदहोश मुझे उसने कहा, रब्त हम रखते नहीं हैं किसी मैखार के साथ, वाह रब्त हम रखते नहीं हैं किसी मैखार के साथ, और पाँव में डाली है खुद हमने ये जंजीर वफा, वाह पाँव में डाली है खुद हमने ये जंजीर वफा, हमको चाहत है मगर अब इसी आज़ार के साथ, वाह सुभान पाँव में डाली है खुद हमने ये जंजीर वफा, हमको चाहत है मगर अब इसी आज़ार के साथ, और शायरी दिल की ज़ुबान है, शायरी दिल की ज़ुबान है वो समझते ही नहीं, क्या तू समझाएगा फिर उनको इन अशार के साथ। वाह बहुत माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कमर भाई। चलिए अब आपको एक पंजाबी गज़ल सुना देते हैं, ये भी नया ही है जी कलाम, पंजाबी भी होना चाहिए बिल्कुल। तो इससे पंजाबी का आखिरी और आखिरी भी समझे। ठीक है, जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों का बहुत। तो अब ये आखिरी पंजाबी गज़ल आपके साथ पेश करता हूँ कि सच सूली ते बोली रख, सच सूली ते बोली रख, सच सूली ते बोली रख, आस दा बूहा खोली रख, वाह बहुत अच्छे। सच सूली ते बोली रख, आस दा बूहा खोली रख, खोली रख, और दिल ते मेरा देंदा जा, और दिल ते मेरा देंदा जा, खुशियां भावें कोली रख, और दिल ते मेरा देंदा जा, खुशियां भावें कोली रख, कोली रख, और चौखी हो गई दिल दे नाल, अच्छा चौखी हो गई दिल दे नाल, तू ते हाथ हुन होली रख, और चौखी हो गई, शुक्रिया, चौखी हो गई दिल दे नाल, तू ते हाथ हुन होली रख, और रब अगे तू रख हंजू, रब अगे तू रख हंजू, मिट्टी विच न रोली रख, रब अगे तू रख हंजू, मिट्टी विच न रोली रख, और तेरी बरूई शाम होई, तेरी बरूई शाम होई, कुछ ते मेरी झोली रख, तेरी बरूई शाम होई, कुछ ते मेरी झोली रख, और मेरी दिल दी चौखट ते, मेरे दिल दी चौखट ते पैर तू पोली पोली रख, और मेरे दिल दी चौखट ते पैर तू पोली पोली रख, शुक्रिया, और दिल दा साईं जे खुशी, दिल दा साईं जे खुशी, भर भर शुक्र बड़ोली रख, दिल दा साईं जे खुशी, भर भर शुक्र बड़ोली रख, और ताहिर लिखो नवी गजल, मुक्ता है कि ताहिर लिखो नवी गजल, दिल दे जख्म ते फोली रख, ताहिर लिखो नवी गजल, दिल दे जख्म ते फोली रख, सच सूली ते बोली रख, आस दा बूहा खोली रख। बहुत अच्छे जी ताहिर साहब, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया कमर भाई आपकी यादावरी का, आपने बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की प्रोग्राम में बुला के, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, आपने भी वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मुकर्रम ताहिर भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ रहे, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आइंदा भी लाते रहें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।